کچھ مولویوں کو آپ نے یزید کی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور کچھ ایسے مولوی ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یزید کے تعلق سے اہل سنت کا موقف کیا ہے، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو علماء کی کچھ کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یزید کے تعلق سے ان لوگوں کا کیا خیال ہے۔ پہلے آپ اس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، آپ ان تمام مولویوں کی آپ بیانات کو سنیے، علماء کے بیان کو سنیے، ان کی چھوٹی چھوٹی کلپ سنیے، پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے اور اس بارے میں صحیح کیا ہے، ہمیں یزید کو کیا سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کی برائی کرنا چاہیے یا ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ان کلپس کو سماعت کر لیں۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، تو اس لیے اس کی ذمہ داری سے وہ بری تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے، وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو، خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے۔ ہم تو یزید کو قرآنی جماعت نہیں مانتے، قرآنی جماعت تو صحابہ ہیں جن کے بارے میں سوچنا غلط کفر ہے، اور یزید کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو، ہم تو نہ گالی دیتے نہ تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے۔ انتہائی بیہودہ آدمی تھا، پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا۔ یزید جو ہے وہ بدبخت تھا، شقی القلب تھا، فاسق فاجر تھا، یہ سب علماء کا اتفاق ہے۔ اس لیے یزید کو پلید کہتے ہیں، یزید پلید لکھا جاتا ہے، اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے بہت بڑا جو ہے یہ گھنونا کھیل کھیلا، امام حسین جیسی پاکیزہ شخصیات پر یہ ظلم ڈھایا۔ لہذا وہ مسلمان تو تھا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں بلکہ بدترین انسانوں کافروں والا۔ لہذا وہ مسلمان تو تھا۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ کس طرح سے علماء اپنی اپنی باتوں کو اپنی اپنی رائے سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو دلائل دے رہے ہیں وہ دلائل سے بھی اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب رہا اہل سنت کا موقف کہ اہل سنت اس یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے کہ کچھ لوگ، آپ نے سنا کہ کچھ لوگ تو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت میں، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو۔ یہ ایک بالکل معمول سی بات ہے، بالکل معمول سی بات ہے۔ آپ یزید کو بچانے کے لیے یزید کا ہاتھ ہی ختم کر دیا۔ یہ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اب بھی کچھ لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لعنت ہے تم لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ تو ایک صرف جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کر رہا ہے، اور جس نے باقاعدہ طور پر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جس نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جن کے معصوم بچوں کو جن شہید کر دیا، اگر اس کے اوپر لعنت نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جس پر لعنت کی جائے۔ اگر مسجد نبوی میں گھوڑے بندوانے والے پر لعنت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر لعنت کی جائے۔ یزید بدبخت نے مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بندوایا، کعبے کے غلاف کو جلوایا، کعبے کے غلاف کو جلوا کر بہت خوش ہوا، اس کے علاوہ مدینے میں گھوڑوں سے لید کروائی، اس کے علاوہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی۔ یہ تمام جرم تو تھے ہی، لیکن جو اصل جرم جو ان سارے جرموں پہ آکے چھا جاتا ہے، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت، اور یہ لوگ کتنی آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ یزید، یار کیا رشتہ داری ہے تمہاری یزید سے؟ آخر تمہارے تعلقات کیا ہیں یزید سے؟ تم اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے باپ میں دم ہو، اپنے بچوں کا نام یزید رکھ کے دکھاؤ۔ تمہارے لوگ تمہیں نہ چھوڑ دیں، لعنت نہ پڑھنے لگے تو کہنا اللہ تعالیٰ نے ایسا بدنما داغ اس کے نام پر لگایا کہ دنیا میں کوئی اس کا نام تمیز سے لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور کون لے گا؟
کون لے گا؟ تم اس کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہو، اس کے بارے میں سوچ وچار کرتے ہو کہ پتہ نہیں وہ ایسا تو نہیں تھا، یہ تھا یا نہیں تھا۔ یار اتنا بدبخت انسان جب تمام تاریخیں ہمیں بتا رہی ہیں، تاریخوں کے حوالے سے ہمیں ساری باتیں مل رہی ہیں، کہاں چلے گئے تمہارے فتوے؟ ذرا سی بات پر فتوے لگانے والے مفتیوں تمہارے کہاں ہیں فتوے؟ یزید پر بات آئی تو تمہارا اندر کی جو محبت تھی اور تمہاری منافقت باہر آنے لگی۔ جب یزید پر بات آئی تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری یزید سے کوئی رشتہ داری ہے، اور ذرا سا انسان کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو فوراً فتویٰ لگاتے ہو کہ کافر ہو گیا، فوراً اس کے اوپر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہو۔ اور جس بدبخت نے ایمان کو ڈھایا، جس بدبخت نے ایمان بچانے والے کو شہید کیا، جس بدبخت نے اس نواسے رسول کو جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اس امام حسین علی مقام علیہ السلام کے دشمن پر آپ جنتی اس کو بتاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایسا شخص بھی اگر جنت میں چلا گیا تو پھر نمازیوں کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر روزے داروں کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طرف یہ حدیث بھی بیان کرتے ہو کہ جب حاجی طواف کرنے کے لیے جاتا ہے اور جیسے ہی کعبے کا طواف کرتا ہے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ کعبے کا طواف کر لیا۔ تو کسی بندے نے کعبے کا طواف کر لیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ ایک وہ شخص جو کعبے کے چکر لگائے تو گناہ پاک ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ یزید نے کعبے کے غلاف کو جلایا، اس کے بعد بھی وہ جنتی رہا، اس کے بعد بھی وہ پارسا رہا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر آپ کا کوئی فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہو کہ خاموش رہو، سکوت اختیار کرو، نہ لعنت اللہ کہتے ہیں نہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لعنت ہے تم پر، یہ تمہاری رشتہ داری بولے۔ ہم کھل کر کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے، ہم قرآن کے ساتھی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا ہے، جب ہمیں قرآن اللہ نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ تو ہم نے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن کو پکڑا، تو قرآن نے بتایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ جب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو اس کے جھوٹ کے بارے میں تو تم بھی جانتے ہو، اس کے فراڈ اور مکاری کے بارے میں تو تم بھی جانتے ہو۔ ایک دھوکہ دینے والا، یعنی کہ اگر کسی انسان نے جھوٹ بول دیا کہ میں یہ کروں گا پھر نہیں کیا تو جھوٹ ہو گیا، اس پر لعنت۔ اور وہ انسان جو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر امام حسین علی مقام علیہ السلام کو شہید کر رہا ہو اور پھر لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا، شرم آنا چاہیے تم کو۔ اچھا اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جب امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ قافلہ پہنچا تو یزید کس طرح سے پیش آیا تھا، کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ وہ پیش آیا تھا، کس طرح سے وہ خوش ہو رہا تھا، کس طرح سے اس کے باشندے، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے نعرے لگا رہے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو اس وقت یہ تاریخ میں یہ بھی تو موجود ہے، تو پھر اس نے کیوں وہ برتاؤ نہیں کیا؟ اس کا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تم بھی مانتے ہو کہ اگر اس کا ہاتھ نہیں تھا تو جن لوگوں نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو سزا نہ دینا یہی ہے کہ وہی تھا۔ اب یہ تمہاری زبانیں کٹ جاتی ہیں حق بولتے ہوئے، تمہاری زبانوں کے اندر سے سچائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں یا تو تمہاری کوئی رشتہ داری ہے یا آپسی تمہارا کوئی تعلق ہے یا تمہارے گھر کا میٹر ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر مجھ سے جلنے والا میرا دشمن کوئی شخص ہے تو اس کی اوقات نہیں ہو سکتی کہ میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ یزید دشمن امام حسین علی مقام علیہ السلام ہے اور اس کی اوقات نہیں ہو سکتی کہ وہ امام حسین کے گھر یعنی جنت میں داخل ہو جائے، اس کی نہیں اوقات ہو سکتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔